غوث پاک کو غوث الاعظم کیوں کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا غوث الاعظم کہنا شرک نہیں ہوگا؟ کیوں؟ سب سے بڑا غوث تو اللہ ہے، پھر کیسے؟ دیکھیں جناب، غوث ہاں یہ کیا بات ہے؟ وزیر اعظم تو ویسے نچلا ہوتا ہے، وزیر اعظم تو وزیر ہوتا ہے، بادشاہ تھوڑی ہوتا ہے۔ غوث پاک کو غوث پاک کیوں کہتے ہیں؟ وہی غوث پاک کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو پاک میں سوال کریں گے، آپ تو غوث الاعظم کہتے ہو۔ دیکھیں، غوث الاعظم سب سے بڑا فریاد رس اللہ ہے، تو کیا سچوں میں سب سے بڑا اللہ ہے یا کوئی اور ہے؟ صدیق اکبر کو کیوں کہتے ہو صدیق اکبر؟ صدیق مطلب سچا، اکبر سب سے بڑا، تو سب سے بڑا سچا صدیق اکبر ہو گیا۔ تو پھر اسی طریقے سے فاروق اعظم، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیج کر، اپنی کتابیں نازل فرما کر حق اور باطل میں فاصلہ کر دیا، تو سب سے بڑا فاروق اعظم تو اللہ ہوا۔ تو پھر فاروق حضرت عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کہنا کیسے جائز ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو بندے ہیں، صدیق اکبر اپنے زمانے اور اپنے بعد والوں میں سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے سچے۔ اس امت میں ان سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے۔ بعد والے جھوٹے نہیں ہوں گے، لیکن سچائی کے اعتبار سے سب سے بڑا سچا ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فاروق اعظم حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، ان سے بڑا کوئی فاروق نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ آئیں گے، لاکھوں لوگ آئے، لاکھوں لوگ موجود جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فرق کرنے والا اپنے زمانے اور اپنے بعد والوں کے لیے وہ فاروق اعظم ہے۔ یوں ہی فریاد رس، غوث، یہ تصوف کے اصطلاحات میں ایک منصب کا نام ہے، غوثیت، مطلب جو فریاد کو پہنچتے ہیں، جو مدد کرتے ہیں۔ تو اس تصوف میں مقام ولایت میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ تو آپ غوث الاعظم یوں ہیں کہ تمام کے تمام غوث آپ کے ماتحت ہیں، آپ سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ تو یوں یہ غوث الاعظم ہے، تو یہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ ہاں، جس کا دماغ خراب ہو اس کا علاج دعا ہے، یا پھر ان کی نظر ہو جائے۔ تو آج کل ویسے بھی بابوں سے بہت ساروں کو بدہضمی ہے، اور علاج اس کا ہونا چاہیے، اور علاج دعائے ہدایت ہے یا تو پھر نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔